سیدنا غوث گوالیاری رحمتullah علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بڑے صبر والے تھے۔ ان کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ ایک بار راستے سے جا رہے تھے، ڈاکو کچھ راستے پر پریشان کر رہے تھے، کبھی ان کا جبہ کھینچا، کبھی ان کا امامہ کھینچا۔ تو ان کے مرید ساتھ میں تھے اور ان کے ساتھ ان کی ایک نواسی تھی، چھوٹی سی 8 سال کی یا 7 سال کی بچی تھی، اس کو ساتھ میں لے کر چل رہے تھے۔ تو یہ جو گنڈے تھے، موالی تھے، وہ کبھی آپ کا جبہ کھینچے، کبھی امامہ کھینچے۔ تو ان کے مرید کہتے، حضور آپ کی شان اتنی بلند، ان ظالموں کو دیکھیں کیسی شرارت کر رہے ہیں، ان کو کچھ انجام تک پہنچائیں۔ سیدنا غوث گوالیاری نے کہا، ہم اہل سلوک ہیں، اللہ کی طرف چلنے والے، ہم جلال کا اظہار نہیں کرتے، ہم صبر کرتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں۔ آگے چلنے کے بعد کچھ اور بدماشوں نے ان پر دھول پھینکا، مٹی پھینکی، آپ نے کپڑے جھاڑ لیے اور کہا، ہم اہل سلوک ہیں، صبر کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے، ان دیے ہوئے مظالم کے ہم جلدی جواب نہیں دیتے۔ مرید بار بار کہتا تھا، حضور ان کو ہلاکت کی دعا کر دیں۔ کہا نہیں، اہل اللہ والے بد دعا نہیں کریں گے، صبر کرتے ہیں۔ آگے چلنے کے بعد ایک ڈاکو نے ان کی چھوٹی سی جو نواسی تھی، اس کے کان میں جو بالیاں تھیں، انگلی ڈال کر کے یوں کھینچا کہ بچی کا کان پھٹ گیا، بچی کا کان پھٹ گیا۔ سیدنا غوث گوالیاری نے دیکھا بچی کا خون، بچی کا کان لہولہان ہے، صرف آپ نے انگلی سے یوں اشارہ کیا، اے رب العالمین اس کو تباہ فرما۔ وہ جو گنڈا موالی تھا جس نے انگلی ڈال کر کان پھاڑا تھا، ہوا میں اڑا اور واپس ایسے پتھر پر پٹک دیا گیا کہ سر پھٹ گیا، جگہ پر مر گیا۔ اب یہ واقعہ میں یہاں بیچ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کا کیا ریلیشن ہے؟ مرید صادق ساتھ میں تھے، کہا، حضور آپ تو کہہ رہے تھے آپ اہل اللہ ہیں، آپ مظالم کا جواب نہیں دیتے، بچی کے کان پھٹ جاتے ہی آپ نے تو اس کو ہلاک کر دیا۔ سیدنا غوث گوالیاری نے تاریخی جملہ کہا، میاں یہ ہم سب کیا قیامت تک آنے والے، اپنے اوپر آنے والے مظالم کو تو دیکھ سکتے ہیں، بچوں کی تکلیف کو گوارا کر لینا صرف امام حسین کا کام ہے، صرف اس صبر کے درجے پر وہ صرف کربلا کی داستان میں ہے، باقی کوئی نہیں برداشت کرتا۔ یہ حقیقت ہے میرے عزیزو۔ اولیاء اکرام کی بھی فہرست دیکھ لیں، ان پر جو ظلم ہوئے ہیں سب برداشت کیے گئے، لیکن سامنے اگر کسی باپ کے بچے کو تڑپایا جائے یہ گوارا نہیں ہوتا۔ آج بھی ہماری کیفیت یہ ہے، ہم بخار کو سہ لیں گے، ہم بیماریوں کو سہ لیں گے، لیکن بچہ اگر تھوڑی دیر سردی میں بھی آ جائے ہمارا دل گوارا نہیں کرتا، ہم اسے سینے سے لگائیں، کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، ڈاکٹروں کے چکر لگائیں، بچوں کی تکلیف باپ نہیں دیکھ پاتا۔ اب اس بات کو سن کر کے پھر اندازہ لگاؤ کربلا کے میدان میں اس حسین کا کلیجہ کتنا بڑا تھا، جنہوں نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے، اور وہ بھی ٹکڑے ہو چکی لاش، جس کے ٹکڑے ہو چکے تھے، اور اپنے سگے بھتیجے امام قاسم کی لاش جس پر گھوڑے دوڑ چکے ہیں، اور پھر اس پر طرفہ یہ کہ 6 ماہ کے چھوٹے بچے کو جب ان کے ہاتھ میں موجود پانی کی طلب لے کر آنے پر گلے پر تیر چلا دیا جائے، بچہ جب ہاتھوں میں خون میں لت پت ہو، اس منظر کو دیکھ کر دنیا کی کون سی ہستی ہے جو برداشت کر پائے؟ اپنے سگے بھائی کو کٹتے ہوئے ہاتھ دیکھا، عباس علمبردار کو، اور اس کے بعد ان کے سینے پر نیزہ مار کر جب یزیدیوں نے شہید کیا، تب تک میں نے دیکھا ہے تاریخ میں امام حسین نے صرف اتنی بات کہی، جن کی عمر 60 سال کے قریب ہو چکی ہے، 60 سال کی عمر کے قریب رب العالمین کی بارگاہ میں صرف اتنا کہا، الآن انکسر ظہری، اے اللہ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، تیرے علاوہ کس سے شکایت کروں، تیرے علاوہ کس سے میں شکایت کروں؟ عزیزان گرامی وقار، اس پورے میدان کربلا میں ایک اہم میسج یہی ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چیزوں کو جب برداشت نہیں کر پاتے تو بڑی چیزوں کا مقابلہ کیا کر سکیں گے؟ برداشت کی طاقت بھی بڑھانا بہت ضروری ہے۔ اولیاء اکرام کی سیرت میں اگر دیکھیں آپ، تصوف میں ایک باب ہے
وہ خلافت اس وقت تک دیتے نہیں تھے جب تک مرید کو پیاس برداشت کرنے کی طاقت نہ آ جائے، بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہ آ جائے اور لوگوں کے مظالم سہنے کی طاقت نہ آ جائے، تب تک ماررہ متحرہ میں تو باضابطہ اس پر تربیت دی جاتی تھی. خاص طور پر مچھلی کھلا کر رات میں یوں ہی دروازہ بند کر کے سلا دیا جاتا، صبح تک وہ بندہ تڑپتا رہتا، پانی نہیں دیتے. اور اگر کوئی بہت زیادہ اتاولا ہو جاتا کہ پانی نہیں تو اس کو بھیج دیا جاتا، جا تو یہاں کی خلافت لینے کا اہل نہیں ہے. برداشت کی طاقت پیدا کرنا مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہی کربلا کے میدان میں ہمیں ایک بہت بڑا عظیم پیغام ملا ہے. مرد تو مرد ہیں. ایک دانشور نے بہت اچھی بات لکھی ہے، کربلا میں موتیں تو ہوئیں، حسین اعظم کی موت، شہادت، علی اکبر کی شہادت، امام قاسم کی شہادت، سب کی ایک بار ہوئی، لیکن اس میدان میں سب سے بڑا جگر رکھنے والی کوئی شخصیت ہے تو سیدہ زینب ہے، جو پورے میدان کو دیکھتی بھی رہی. ان کے بچے بھی سامنے شہید ہوئے، بھائی شہید ہوا ہے، بھتیجے بھانجے سب شہید ہوئے. اور اس کے بعد جو حالات ہوتے ہیں، سب کی موت کے بعد جب ان کو بندی بنا کر، قیدی بنا کر دمشق تک لے جایا جا رہا، زنجیر باندھ کر کے، رسول اللہ کی وہ شہزادی نے کتنا سہا ہوگا. یزید کے دربار میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے اندر جتنا تھا سب نکال دیا. آج 1400 سال ہو گئے سیدہ زینب کا دیا ہوا خطبہ جو دمشق کی جامع مسجد میں یا یزید کے دربار میں آج تک حرف بحرف سلامت ہے. لوگ آج اس کو پڑھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. سیدہ زینب نے جو خطبہ دیا تھا، ایک ہی جملہ اگر میں بتاؤں میرے عزیزو، سیدہ زینب نے کہا تھا، دنیا کی ہر ماں اپنے بیٹے پر روتی ہے اگر بیٹا انتقال ہو جائے، ہر بہن اپنے بھائی کی موت پر روتی ہے، ہر پھوپھی اپنے بھتیجے کی موت پر روتی ہے، لیکن زینب کے لیے یہ تلاش کرنا ہی مشکل ہے وہ روئے تو کس پر روئے، بھائی پر کہ بیٹے پر کہ بھتیجے پر کہ بھانجے پر، سب کی لاشیں ایک ساتھ ہیں. عزیزان گرامی وقار، کربلا کے اس میدان میں بہت عظیم پیغامات دنیا کو ملے ہیں. آپ سن ہی رہے ہیں اور ہر سال سنتے رہتے ہیں. اس کا خلاصہ صرف اتنا ہی ہے کہ اپنے دلوں کو جوان رکھو، بیدار رکھو، سہنے کی طاقت بھی، اور اس کے علاوہ ایک بات اور کہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، اللہ تعالیٰ کی مدد آ ہی جاتی ہے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ ظلم سہتے ہوئے تم خاموش رہ جاؤ، نہیں، مار برداشت کی جا سکتی ہے، پھانسی برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن زبانی خاموش نہیں رہا جا سکتا. حق بات موت تک کہی جانی چاہیے. یہ پیغام ہے. اس کا کوئی الٹا میسج یہ نہ لے لے. سہنے کی طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے سہتا رہے، بلکہ اس پر تو ظالموں کو خوشی ہے کہ ہم نے مارا، دیکھو چپ ہو گیا. نہیں، سہنے کی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ تم ظلم تو سہ لو، شکایت اس سے نہیں، بلکہ جس بات پر تمہیں ظلم دیا جا رہا ہے وہ اسلام کی حقانیت پر 1000 کوڑے لگ جائیں، لیکن تمہیں اس بات پر قائم رہنا ضروری ہے. آج جیسے موب لنچنگ کے حالات آ گئے، نوجوانوں کو باندھ کر کے مار کر کے ان سے کہا گیا کہ ان کا نام لو، ان کا نام لو، یہ حالات سے ظلم تو ہو ہی گیا. ان بچوں نے سہ لیا، مرنا تو ویسے بھی تھا، لیکن کسی اور کا نام لے کر کے کیوں اللہ اکبر کہہ کر جائے تو اس پر عظیم شہادت کا ثواب بھی ہے، بلکہ ان شہیدوں کو مولا حسین کی پڑوسی ہونے کا شرف حاصل ہوگا. ان حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے میں صرف آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے گھروں میں دین اسلام کو پسند کرو.